یا سورہ قمر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ قیامت نزدیک آ پہنچی، قیامت نزدیک آ پہنچا، اور چندہ شک ہوگا، اور چاند شک ہو گیا، یعنی قیامت آنے سے پہلے چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں، یعنی معجزہ کو بھی یہ لوگ جادو سمجھتے ہیں، سحر بولتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے دار و غیر سے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو معجزہ کو یہ لوگ اس طریقے سے الٹے باتیں کرتے ہیں، جادو ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنا نفسانی خواہش کی پیروی کی، اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس کو ماضیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہے کہ ان میں کافی عبرت، یعنی اعلیٰ درجے کی دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے۔ سو ان کو کیفیت یہ ہے کہ خوف دلانے والی چیز ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگور چیز کی طرف بلاوے گا، ان کے آنکھیں ہمارے ذلت کی جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹیٹیاں پھیلی جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ کافر کہتے ہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، کافر آدمی کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، یعنی یہ دیوانہ ہے، اور نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں دارمندہ ہوں، میں کمزور ہوں، یہ لوگ طاقتور ہے اور یہ لوگ زیادہ ہے، اور میں اکیلا ہوں، دارمندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے کر کے اللہ سے انہوں نے فریاد کی۔ بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، دیکھو بارش کے دروازے سے کھول دیے، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، اور پورے طرف سے چاروں طرف سے پانی گھیر لیا۔ نو آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک آئے ہوئے سب وہ پانی میں غرق ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس سے دوبارہ دنیا آباد ہوا، اور زمین سے چشمے جاری کر دے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا، زمین سے اور آسمان سے آنے والے پانی سے ان کا کام تمام ہو گیا، جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور مینکوں والی کشتی پر، جو کہ ہماری نگرانی میں روائی تھی، ماں مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کے بے قدری کی گئی تھی، یعنی پیغمبر کی بے قدری کی گئی تھی۔ کون سے پیغمبر کے؟ نوح علیہ السلام کے بے قدری کر دی گئی تھی، اللہ کے حکم کو بھی نہ مانا، اترائے، ایک گھمنڈ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھمنڈ کو، اترانے کو، یہ بے قدری کو آسمان اور زمین کے پانی سے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسطے رہنے دیا، پیچھے آنے والے لوگوں کو یہ بات عبرت حاصل کرنے کے لیے رہنے دیا، تاکہ اس بات کو سن کر یا جان کر یہ دیکھ لے اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو ہم عبادت کرتے وہ سب کچھ لاچر ہے۔ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے برباد ہو گئے جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس طریقے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کو رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی وقر رب زدنی علما، وقر رب زدنی علما، وقر رب زدنی